میں تھانے دار تھا اور میرے پاس ایک عورت اپنی 12 سالہ بیٹی کے ساتھ انصاف کی بھیک مانگنے آئی اور بولی چودھری نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو میں نے مخالفین سے پیسے لے کر میں نے بھی بچی کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں نکال دیا۔ تو وہ عورت مجھے بددعائیں دینے لگی اور باہر جا کر اس نے پاگل پن میں اپنی بیٹی کو قتل کر دیا اور خود جیل چلی گئی۔ میں پیسوں سے بھرا بیگ اٹھائے گھر خوشی خوشی لوٹا تو سامنے میری بیوی بکھری حالت میں پڑی تھی، اور جب اس نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ رات کا پہر تھا اور میری ڈیوٹی گاؤں کے ایک پولیس اسٹیشن پر لگی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر اسٹیشن میں بنے ایک کمرے میں لیٹ کر اپنی نیند پوری کر لوں کہ تبھی عورت روتی ہوئی اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ یہ ایک اندرون پنجاب کا گاؤں تھا، اس لیے پولیس اسٹیشن بھی خستہ حالت ہی بنا ہوا تھا۔ کھلا صحن تھا جہاں پر ٹیبل کرسی پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ 3-4 کانسٹیبل تھے اور اطراف میں 2-3 کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ عورت اپنی کمسن 12 سالہ بیٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس بچی کی حالت بڑی بکھری ہوئی تھی۔ چہرے پر ہونٹ کے قریب زخم کا نشان تھا جس میں سے خون رس رہا تھا، سر بھی زخمی تھا۔ وہ بچی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ کالی چادر سے اس نے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ رات کے اس پہر میں کسی عورت کا یوں پولیس اسٹیشن میں آنے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو میری آنکھیں بھی نیند سے چور تھیں اور میں بہت بیزار تھا۔ وہ عورت روتے ہوئے میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ اس کی 12 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ سن کر تو میری نیند سے چور آنکھیں فوراً سے کھلی تھیں۔ میں نے ایک نظر اس کمسن لڑکی پر سر سے پیر تک ڈالی جو بامشکل 12 سال کی تھی، لیکن تھی بڑی خوبصورت۔ پہلے تو مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آیا۔ دبلی پتلی سی وہ بچی اس کم عمری میں زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ کہا کہ رپورٹ لکھواؤ بی بی، کس نے تمہاری بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حلیہ بتاؤ اور پورا واقعہ بھی بیان کرو۔ میں نے رجسٹر کھولا اور پین سے لکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ میری بچی کے ساتھ چودھری نے زیادتی کی ہے۔ میرا تو قلم جیسے رجسٹر پر لکھنے سے قاصر ہوا تھا۔ میں نے اسے پھر سے دیکھا۔ میں نے کہا بی بی کیا نیند میں جاگ کر آئی ہو؟ جو منہ میں آ رہا ہے بک کے چلی جا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی کرنے والا چودھری ہے۔ خدا کے لیے مجھے انصاف دو، میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ عورت باولی ہو گئی ہے۔ اگر چودھری نے اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ کیا بھی تھا تو یہ کوئی انہونی بات نہ تھی۔ گاؤں کے چودھری تو ایسے شگر لگاتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی عورت نے یا گاؤں کے کسی بھی فرد نے پولیس اسٹیشن آ کر گاؤں کے وڈیرے اور چودھریوں اور جاگیرداروں کے بارے میں کمپلین نہیں کی تھی۔ یہ عورت تو دیکھنے میں بھی کافی غریب اور بے سہارا سی لگ رہی تھی۔ اتنی بھی بے وقوف نہ تھی کہ یہ نہ سمجھ سکی کہ چودھریوں کی کسی بھی اقتدام کی روک تھام نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے خلاف رپورٹ درج کروانے نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ چودھری صاحب نے یہ سب کیا ہے؟ میں اسے باتوں سے ٹالنے کی کوشش کرنے لگا۔ چودھری صاحب کے اثر و رسوخ سے میں اچھی طرح سے واقف تھا۔ اگر میں انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا تو یقیناً میرا ٹرانسفر کروا دیا جاتا، اور جب سے میں گاؤں میں آیا تھا چودھری صاحب کی مہربانیاں مجھ پر بارش کی طرح سے برس رہی تھیں۔ میرے گھر پر راشن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے بچوں کی پڑھائی کے خرچے بھی چودھری صاحب پورے کر رہے تھے۔ ہم پولیس والوں کو پولیس کی نوکری سے ملتا ہی کیا ہے؟ جتنی قلیل تنخواہ ملتی ہے اس میں ہم انصاف کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر میرا شمار بھی ایسے پولیس آفیسر میں ہوتا تھا جسے اپنی جیب بھرنے کی زیادہ فکر ستاتی ہے۔ میں اپنی وردی کے زور پر بھولے بھالے اور غریب گاؤں والوں کو ہی اپنی جیب بھرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کسی ہوٹل یا ڈھابے پر جاتا تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا۔ اگر ہوٹل والا پیسے مانگتا تو اسے کہتا کہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اس گاؤں کا پولیس آفیسر ہوں۔ تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، ڈالوں تجھے جیل کے اندر؟ 2 دن جیل کی ہوا کھاؤ گے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ گاؤں والے مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ پھل والے کے پاس جاتا تو وہ شاپر بھر کر پھل مجھے دے دیتا۔ سبزی والے کے پاس جاتا تو سبزی بھی مفت میں مل جاتی، اسی طرح گوشت اور باقی چیزیں بھی۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ میں نے اس عورت کی بات پر کان نہیں دھرے، شش و پنج سے اپنا کان کھجائے اور کہا کہ دیکھو بی بی، بہتر ہے کہ جس خاموشی سے اس پولیس اسٹیشن آئی ہو اسی خاموشی سے واپس چلی جاؤ اور بھول جاؤ کہ تمہاری بچی کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے۔ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ تو انصاف دلانے کے لیے ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، میں کیوں خاموش رہ کر ان چودھریوں کی زیادتیوں کو برداشت کروں؟ اگر آج میں نے کچھ نہ کہا تو وہ کل کو پھر میری بچی کے ساتھ زیادتی کرے گا، میری معصوم سی بچی کو ہوس کا نشانہ بنائے گا۔
میں تو بڑی آس امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ تو ہمارے گاؤں کے محافظ بن کر آئے ہو۔ ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جی۔ وہ مجھے میری ذمہ داریاں سمجھانے لگی۔ میں نے کہا کہ بس مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ ایسا کرو، رپورٹ لکھواؤ۔ میں نے بیزاری سے یہ کہا تھا۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ عورت چودھریوں کے گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ بیوہ عورت تھی، اس لیے اپنی بیٹی اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس نے چودھری کے گھر کام کرنا شروع کر دیا۔ خود تو اچھی خاصی ساملی سی تھی، لیکن بیٹی خوبصورت تھی۔ چودھری نے جب اس کی بیٹی کو دیکھا تو اپنا ہر کام اسی کو کہنے لگا۔ چودھری اچھی خاصی عمر کا شخص تھا، یہی کوئی 45 سے 50 کے لگ بھگ۔ اس لیے اس عورت نے بھی یہی سمجھا کہ اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی جیسا سمجھ کر ہی کام کہتا ہوگا۔ لیکن چودھری اس بچی کو اپنے کمرے میں بلا لیتا، پھر گھنٹہ گھنٹہ وہیں اپنے کمرے میں رکھتا۔ جب وہ کمرے سے باہر آتی تو روتی ہوئی آتی۔ ماں کو کچھ تشویش سی ہونے لگی، لیکن بیٹی بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ ماں اس سے پوچھتی کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ سر نفی میں ہلا دیتی، کیونکہ وہ چودھری اس کے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکتیں کرتا تھا، اور پھر اسے ڈانٹتا تھا کہ خبردار جو تو نے یہ باتیں کسی اور سے کیں۔ وہ لڑکی اس ہراسمنٹ سے پریشان ہونے لگی تھی۔ ایک بار چودھری نے کہا کہ اپنی بچی کو رات یہیں رہنے دو، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ اس کے پاس رہے گی، اس کا خیال رکھے گی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں تو ملازمین کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنی بچی کو رات کسی کے گھر نہیں چھوڑتی۔ چودھری کہنے لگا کہ تمہاری ساری تنخواہ کاٹ لوں گا، اور جو تمہارے شوہر نے تمہارے گھر کے کاغذ میرے پاس رکھوا کر پھر مجھ سے پیسے ادھار لیے تھے، وہ بھی مجھے ابھی کی ابھی واپس کرو، ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکلوا دوں گا۔ تم کمی کمین لوگ ہوتے ہو، ایسے ہی اپنے رونے رو کر ہم لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہو، اور جب ہمیں کام کی ضرورت پڑے تو نخرے دکھاتے ہو۔ میری بچی بیمار ہے اور فی الحال کوئی ایسی ملازمہ نہیں جو اس کا خیال رکھے۔ تم اپنی بیٹی کو یہیں چھوڑ جاؤ، ورنہ میں تمہیں گھر اور گاؤں سے نکلوا دوں گا۔ وہ عورت گھبرا گئی تھی، اس لیے اپنی بیٹی کو اس نے وہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ بچی اپنی ماں کی چادر پکڑ کر کہنے لگی کہ اماں مجھے یہاں مت چھوڑ کر جا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچی اپنی ماں کو کچھ بتاتی، چودھری کی گھورتی نظروں نے اس کی زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ ایک رات کی بات ہے بیٹا، تو اس کی بیٹی کی خوب خدمت کرنا، صبح میں تجھے لینے آ جاؤں گی۔ لیکن کیا خبر تھی کہ چودھری اس کے ساتھ کیا بدسلوکی کرے گا۔ عورت واپس چلی گئی۔ چودھری کی بیوی اس وقت وہیں موجود تھی۔ چودھری کی بیٹی واقعی بیمار تھی، لیکن اس کم سن 12 سالہ بچی کو رکھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اپنی بچی کو روتے ہوئے وہاں چھوڑ کر گئی تو چودھری کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ عورت تو وہاں سے جا چکی تھی۔ بچی نے روتے ہوئے ڈر کر واپس پلٹ کر دیکھا تو چودھری اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چودھری کی بیوی تو اپنی بیٹی کی کمرے میں جا چکی تھی، کیونکہ اس کو دوا دینے کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ چودھری نے اس معصوم بچی کو اپنے پاس روک لیا اور کہنے لگا کہ لڑکی آ کر میرے پیر دبا دے۔ ڈرتی ہوئی معصوم لڑکی چودھری کے پیر دبانے لگی۔ وہ یوں ہی کرسی پر ٹیک لگائے میز پر ٹانگیں رکھے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی پل اپنی ٹانگیں جھٹک کر کہنے لگا کہ بس چل، اب میرے ساتھ کمرے میں چل اور میری ٹانگیں دبا۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ چودھری کی بیوی تو اپنی بچی کے ساتھ کمرے میں موجود تھی، جبکہ اس رات چودھری نے معصوم بچی کے ساتھ کئی گھنٹوں تک درندگی کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف اس کے ساتھ بدکاری کی بلکہ اسے تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ وہ بچی مارے خوف کے اگر ڈر کر چیختی یا چلانے کی کوشش کرتی تو چودھری اسے اذیت سے دوچار کرتا رہتا، یہاں تک کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد کچرے کی طرح اسے کمرے سے باہر گرا چکا تھا۔ وہ بچی کمرے سے باہر جب گری تو اسی پل چودھری کی بیوی بھی اپنی بچی کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اس معصوم بچی کی یہ حالت دیکھی تو فوراً منہ پھیر چکی تھی۔ بھلا آخر وہ کیا کہتی، اپنے شوہر کی عادت سے وہ بھی انجان نہیں تھی، مگر چودھری کے سامنے چلتی کس کی تھی؟ بچی کے چہرے پر اور جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کا چہرہ نوچے جانے کی وجہ سے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ عورت اپنے گھر میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب دروازے پر دستک سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچنے لگی کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ گھر میں تو تھی بھی وہ اکیلی، کوئی چور اچکا تو نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کے پاس آئی اور دروازے میں موجود ایک سوراخ سے جب جھانک کر باہر کا منظر دیکھا تو اس کی جان نکلی تھی۔ فوراً دروازہ کھولا۔ اس کی بیٹی جس حالت میں تھی وہ تو کانپ کر رہ چکی تھی۔ روتے ہوئے اس کی بیٹی نے اسے سارا سچ بتایا تھا۔
اور وہ سیدھا اپنی بچی کے انصاف کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ میں نے بیزاری سے وہ رپورٹ درج کی اور پھر اس عورت سے کہا کہ جاؤ بی بی، اب اپنے گھر جاؤ، قانون کو اب اپنا کام کرنے دو۔ اتنا کہہ کر میں ایک مرتبہ پھر کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ صاحب جی، بس مجھے انصاف ضرور دلا دیجیے گا، میری معصوم بچی کی زندگی اس شخص نے برباد کر دی۔ وہ بچی ابھی تک رو رہی تھی۔ جیسی حالت اس بچی کی تھی، میں تو مکمل طور پر اس بچی کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے اس عورت اور بچی کو وہاں سے چلتا کیا۔ جاتے ہوئے وہ بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بس مجھے انصاف چاہیے، میں چودھری کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں ایک مرتبہ پھر آنکھیں موند چکا تھا۔ میں تھانے میں ہی بنے کمرے میں جا کر لیٹ چکا تھا، مگر نیند تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس بچی کے آنسو اور اس عورت کی فریاد میری نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے وہ رپورٹ اٹھائی اور اٹھا کر چودھری کے گھر کی جانب جانے لگا۔ چودھری کی حویلی میں پہنچا تو چودھری صاحب اس وقت گھر پر ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑی ہی خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ آج ہمارے گھر آنے کی یاد کیسے آ گئی؟ کیا پیسے کم پڑ رہے تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ چودھری صاحب کی یہ باتیں سن کر تو میں جھینپ سا گیا۔ فوراً ان کے پاس جا کر دونوں ہاتھوں سے ان سے سلام لیا اور پھر ان کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنے لگا کہ ارے ارے، آپ تو ہمارے پیر و مرشد ہیں، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیسی پریشانی ہو سکتی ہے؟ آپ کی وجہ سے ہی تو میرے گھر میں چولہا جل رہا ہے۔ اتنا کہہ کر میں چودھری صاحب کے سامنے بیٹھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے رپورٹ نکال کر سامنے کر دی۔ رپورٹ دیکھ کر چودھری صاحب حیرت میں مبتلا ہوئے تھے کہ یہ کس کی رپورٹ ہے۔ جب انہوں نے رپورٹ کو پڑھا تو اگلے ہی پل ماتھے پر بل ڈال کر مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، تم نے میرے خلاف ہی رپورٹ درج کر دی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ہنسے تھے، پھر رپورٹ کو کسی فضول کاغذ کی طرح ایک جانب کو پھینک کر کہنے لگے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس عورت کی جرأت پر، اتنی ہمت ہو گئی اس کی کہ اپنی بیٹی کو لے کر پولیس اسٹیشن ہی پہنچ گئی۔ میں نے چودھری صاحب کی بات سنی اور بولا کہ ہاں چودھری صاحب، یہ پہلی عورت ہے جس کو میں نے اتنا دلیر دیکھا، مگر یہ تو میں نے صرف اس کا دل بہلانے کی خاطر رپورٹ درج کی ہے، ہوگا تو پھر وہی جو آپ چاہیں گے۔ اتنا سن کر چودھری اٹھ کھڑا ہوا، بار بار اپنی مٹھیوں کو مسل رہا تھا۔ یہ بات اس کی انا پر بنائی تھی، بھلا وہ عام سی عورت اس قدر دلیر بھی ہو سکتی تھی کہ گاؤں کے چودھری کے خلاف ہی رپورٹ درج کروانے پہنچ گئی۔ غصے میں آ کر چودھری صاحب نے جو کچھ کرنے کا مجھے کہا، میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ نہیں چودھری صاحب، میری بیوی ہے، معصوم بچی ہے، بھلا میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ مگر چودھری صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور کہنے لگے، میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کام کو کرنے کی منہ مانگی رقم دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا کام مکمل کرنا ہوگا۔ چودھری صاحب کی بات سن کر میں سٹپٹا سا چکا تھا، یہی کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں بے چینی میں مبتلا اپنے گھر چلایا۔ گھر میں میری 10 سالہ بچی موجود تھی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر میری بیٹی میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں تو اپنے بچے کو دیکھ کر گویا سب کچھ بھول چکا تھا۔ اگلے ہی ماہ میری بچی کی سالگرہ آنے والی تھی اور وہ مجھ سے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، مہنگے مہنگے تحفے تحائف تو الگ تھے جو اس نے مجھ سے کہہ رکھے تھے اور میں نے اسے اس کی سالگرہ پر دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ تبھی مجھے چودھری کے دیے ہوئے پیسے یاد آنے لگے، مگر جو کام اس نے مجھے کرنے کو کہا تھا میں بھلا کیسے کرتا؟ بھلے ہی میں رشوت خور اور 2 نمبری کام کرنے والا تھا، مگر ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے روز جب میں دوبارہ تھانے گیا تو وہ عورت مجھ سے پہلے تھانے کے باہر اپنی بچی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر مجھ سے ملنا چاہا، مگر میں نے کانسٹیبل سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نہیں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، اسے کہو کہ انتظار کرے۔ 3 گھنٹے تک وہ اسٹیشن کے باہر ہی بیٹھی رہی، چلچلاتی دھوپ تھی۔ جب 13ویں مرتبہ کانسٹیبل میرے پاس آیا اور آ کر بولا کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے اب منتوں ترلوں پر اتر آئی ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا، اسے آنے دو اندر۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ابھی تک چودھری سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں آیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں غصے سے اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے شریف اور نیک شخص پر پیسوں کی لالچ میں آ کر الزام لگاتی ہو۔ تمہیں تو پیسوں کی ضرورت تھی، جب چودھری نے دینے سے انکار کیا تو تم نے اپنی بچی کے ساتھ مل کر اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ ارے کیس تو تم پر بنتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اس عورت کو دھکے دے کر تھانے سے باہر نکالا
اور اس کی بچی کو جیل میں بند کر دیا۔ وہ عورت پولیس اسٹیشن کے باہر ہی روتی گڑ گڑاتی رہی، مگر کوئی بھی اسے اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ وہیں جیل میں موجود وہ بچی بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسی پل فون کر کے چودھری صاحب کو اس بارے میں بتایا۔ وہ خوش ہوئے، کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے، تم آدھا کام تو کر چکے ہو، اب باقی کا بھی کر دو، اسے اس قدر زیادتی کا نشانہ بناؤ کہ وہ جیتے جی ہی مر جائے۔ میں ابھی وہیں بیٹھا اس بچی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ جب چودھری صاحب کی خاص گاڑی تھانے کے باہر آ کر رکی۔ اس میں سے ان کا خاص بندہ اترا اور پیسوں سے بھرا بیگ میرے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ میں جانتا تھا یہ پیسے مجھے کس کام کے کرنے کے لیے ملے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ کرنے پر مجبور ہو گیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر جیل سے دھکا دے کر نکال دیا۔ وہ بچی روتی بلکتی جب تھانے سے باہر گئی تو اس کی ماں وہیں بیٹھی تھی۔ اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھا تو سینے سے لگا کر پوچھنے لگی کہ کہیں پولیس افسر نے تجھے مارا تو نہیں؟ وہ بچی روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنی ماں کو خود پر گزری اذیت کا بتانے لگی اور بتاتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ عورت وہیں پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھی ہوئی رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر یوں رو رہی تھی جیسے ایک ماں اپنی جوان جہان بیٹی کی میت پر روتی ہے۔ رو رو کر اچانک ہی وہ ہنسنے لگی تھی، ہنستے ہوئے عجیب و غریب جملے کسنے لگی، بد دعائیں دینے لگی۔ اس کی بد دعائیں دل دہلا دینے والی تھیں، مگر میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے یہاں سے چلتا کرو۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے وہیں پولیس اسٹیشن کے باہر ہی کچرے سے ٹوٹا ہوا کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی بچی کی گردن پر پھیر دیا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر خون ہی خون ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو مار دیا تھا اور پھر اس کا خون اپنے بالوں پر لگا کر وہ ہنس رہی تھی، چودھری کو اور مجھے ڈھیروں بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو اس سارے معاملے کو نپٹانے کا کہا اور خود وہ پیسوں سے بھرا بیگ لے کر خوشی خوشی گھر جانے لگا۔ آج مجھے گھر آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اپنی بیوی اور بچی کو دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ دونوں ہی بڑی غیر حالت میں موجود تھیں۔ میری بیوی کے بال بکھرے تھے، کئی جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ میری بیٹی ایک جانب فرش پر گری تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے سوچا کہ کہیں گھر میں چور اچکا تو نہیں آ گیا تھا، مگر بیوی مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی، جس چودھری کے تم تلوے چاٹتے نہیں تھکتے تھے، آج وہی چودھری آیا تھا۔ اس نے نہ صرف میری عزت کی دھجیاں اڑائیں بلکہ تمہاری بیٹی کی عزت کو بھی تار تار کر دیا۔ یہ الفاظ مجھ پر پہاڑ بن کر گرے تھے۔ میں بھی فرش پر گر کر رونے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ چودھری میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے بے ساختہ اس عورت کی بد دعا یاد آنے لگی جو مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دیا، دیکھنا خدا میرا انصاف ضرور کرے گا۔ خدا کی لاٹھی تو بے آواز تھی جو ہم جیسے انصاف نہ کرنے والوں پر اس طرح سے برستی تھی کہ ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے۔ وہ معصوم بچی بھی تو میری ہی بچی کی ہم عمر تھی۔ کیسے پیسوں کی لالچ میں انسانیت کے درجے سے بھی گر چکا تھا۔ میری بیوی اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جو ناانصافیاں تم نے آج تک کی ہیں یہ انہی کا ہی بدلہ ہے کہ آج تمہاری بچی اس حالت کو پہنچ چکی ہے۔ جاؤ، جا کر اب بھی اس چودھری کے قدموں میں بیٹھو۔ میری بیوی اتنا کہہ کر میری بچی کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں ایک جانب کو بت بنا بیٹھا رو رو کر اپنا منہ نوچ رہا تھا۔ میری بچی کا وجود جس قدر ساکت تھا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے پاس پڑے اس بیگ کو دیکھا تھا جو کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت کا سودا کرنے کے بدلے میں لیا تھا۔ یہ پیسے صرف اس ایک معصوم بچی کے بدلے نہیں تھے، در حقیقت انہی پیسوں میں میری بیوی اور بچے کا بھی سودا شامل تھا۔ تبھی چودھری نے یہ بیگ بھرا پیسوں کا مجھے پکڑایا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر اپنا چہرہ نوچتا رہ گیا۔ کتنی بڑی غلطی کر دی تھی میں نے اس چودھری پر بھروسہ کر کے۔ مجھے تو اب اپنا وجود ہی گالی لگنے لگا تھا۔